بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع عقیدہ ختم نبوت کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بات بتا دیتے ہیں جو کہ انہیں پہلے سے ہی پتہ ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر مانا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی صورت میں کسی بھی نبی کا دنیا میں آنا محال یعنی ناممکن ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعثت فرمائیں گے۔ مگر یہاں بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو فالو یعنی عمل کریں گے۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ اس عقیدے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو مسلمانوں کے اس انتہائی اہم عقیدے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے، یعنی یہ مسلمانوں کا ایسا عقیدہ ہے جو دین کے لیے، اسلام کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بغیر دین اور اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ عقیدہ بالکل ایسا ہی عقیدہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر اللہ کو ایک نہ مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، تو اس کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے ضروریات دین میں سے ایک ضروری عقیدے کو چھوڑا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانے، یا ایسا ممکن سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، یا اس عقیدے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں شک بھی کرے، تو ایسا شخص مسلمانوں کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج اور پکا کافر ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم، سلسلہ نبوت کو منقطع کرنے والے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی صورت میں نبی مانے، کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہو سکتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہوگا، اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
اور اسی طرح قرآن مجید کی طرح احادیث طیبہ میں بھی حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک حدیث کی سب سے اعلیٰ ترین قسم، یعنی ایسی حدیث کی قسم میں سے ہے کہ جن احادیث کا درجہ قرآن مجید کی آیات کی طرح ہے کہ جن کا انکار کرنا سخت ترین گمراہی اور بعض صورتوں میں کفر تک ہو جاتا ہے، یعنی احادیث متواترہ۔ تو یہ حدیث متواترہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ناظرین اس بات کو اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ عقیدہ فرض ہے، فرض عین ہے، کہ اس عقیدے میں ذرا سا شک و شبہ کرنا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اتنا روشن اور اتنا واضح ہے کہ جو اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ تو جو شخص اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اس نے یہ بات ضرور ماننی پڑے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔